السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائل کو پکڑ لیں، ٹک ٹاک اوپن کر لیں، یوٹیوب اوپن کر لیں یا کوئی بھی ایپ اوپن کر لیں، بہت سارے حادثات دیکھ کے دل پھٹنے کو آتا ہے۔ آئے دن جاتے ہوئے بچوں پر مختلف جانور حملہ کر دیں گے۔ ایسے ہی بچے جا رہے ہیں اسکول سے واپسی پر، ٹیوشن سے واپسی پر، تو بچے جو ہیں وہ گلی میں کھڑے کوئی بھی جانور ان پر حملہ کر دیں گے۔ کبھی کوئی گائیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی بلیاں ہوتی ہیں، کبھی کوئی کوے ہوں گے، حتیٰ کہ کبھی کوئی گلی محلوں میں پھرنے والے آوارہ جانور ہوں گے، وہ پھر رہے ہوں گے، یا آوارہ پھرنے والے کتے ہوں گے جو بچوں پر حملہ کر دیں گے۔ اور صرف بچے ہی نہیں، ان سب کی زد میں بڑے بھی آ رہے ہیں۔ راستے میں جاتے جاتے کہیں سے کوئی بجلی کا تار گر جائے گا، کہیں کوئی کام کرتے ہوئے اچانک سے دیوار گر جائے گی، بارش ہے تو کرنٹ کے لگنے سے بے انتہا حادثات۔ یعنی کہ یہ زمینی اور آسمانی آفات جو کسی بھی وقت انسان کو ختم کر دیتی ہیں۔ مگر کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے محبوب کے ذریعے سے ہمیں ہر نقصان سے بچنے کے لیے، ہر مصیبت سے بچنے کے لیے، ہر دکھ اور تکلیف سے بچنے کے لیے بہترین راستے بتائے ہیں، وہیں خود کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی حفاظت میں دینے کے بھی بہت سارے راستے بتائے ہیں۔ مگر ہم غافل کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم صرف رشتوں سے محبت اتنی ہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے رشتوں کے لیے دنیاوی طور پر ان کی فکر کریں۔ اگر ہمیں اپنے رشتوں کی دلی محبت اور ایمانی فکر ہونا تو یقین کریں ہم اپنے رشتوں کو اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے، اللہ کی حفاظت میں دینے کے لیے ہر وہ اقدامات کریں جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں۔ یہاں پر میں سب سے پہلے ذکر کروں گی ان صبح و شام کے اذکار کا جو آپ کو، آپ کے گھر والوں کو یا آپ سے جڑے تمام رشتوں کو اللہ کی حفاظت میں دیتے ہیں۔ آپ ان سے غافل ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی ایمانی فکر نہیں کی، ایمانی محبت نہیں کی، جبکہ ایمانی محبت جو ہے وہ آپ کو اللہ کی رضاؤں کے مطابق دنیا میں موجود آپ کے ہر طرح کے رزق کی فکر میں ڈالے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کس طرح آپ اتنی آسانی سے خود کو یا اپنے گھر والوں کو یا خود سے جڑے تمام رشتوں کو حاسدین کے حوالے کر دیتے ہیں، جنات کے حوالے کر دیتے ہیں، شیاطین کے حوالے کر دیتے ہیں، تکالیف کے زمین کی اور آسمان کی ناگہانی آفتوں کے حوالے کر دیتے ہیں؟ کیوں آپ کو یہ فکر نہیں ہے؟ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح سے آپ خود کو ہر طرح کی بیماری سے اللہ کی پناہ میں دیں، کس طرح سے آپ اپنے گھر کو، اپنے ہر طرح کے رزق کو حاسدوں اور جادو کرنے والوں کی پناہ سے دور کر سکیں اور اللہ کی حفاظت میں دیں۔ میں جو کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک اصلاح کے طور پر جو اللہ نے مجھے سمجھ عطا کی، مجھے یقین ہے یہ وہ سب عمل ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں 100% کیے بھی ہیں اور ہوتے بھی دیکھے ہیں۔ حاسدین کی نظروں میں آنا اور حسد کی آگ میں خود کو بھی اور خود کے گھر والوں کو بھی دھونس دینا، اس کی سب سے بڑی وجہ آج کے دور میں جو آپ سب کے اعمال میں ہے وہ یہ ہے کہ اب پردہ داری نہیں رہی۔ آپ کے گھر میں آپ نے اگر اچھا کھانا بنا لیا ہے نا، تو جب تک آپ نے اس کی تصاویر اور اس کی ویڈیوز اسٹیٹس پہ نہیں لگا لینی، فیس بک پیج پہ نہیں لگا لینی، ٹک ٹاک پر ریلیز نہیں کر دینی، انسٹاگرام پر ریل بنا کر نہیں ڈال دینی، تب تک آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ یعنی کہ حاسدین کی نظروں کو تو آپ خود اپنے گھر کے رزق
کو کھلا پیش کر رہے ہیں، تو پھر حاسدین کی نظروں میں یہ چیزیں کیوں نہ آئیں، جبکہ آپ یہاں پر رسول اللہ کی اس حدیث کو معاذ اللہ پوری طرح جھٹلا دیتے ہیں، جس میں آپ سرکار نے فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو پردہ داری میں رکھو تاکہ حاسدین کی نظروں سے بچو۔ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو ہمارے سامنے ایک کھلی وارننگ ہے، یہ کھلی وارننگ ہے ہمارے لیے کہ حاسدین کی نظروں سے بچو، اپنی نعمتوں کو چھپاؤ، پردہ داری میں رکھو، اسے مت اس طرح سے کھلے عام اس طرح سے ہر کسی کے سامنے پیش مت کیا کریں۔ جب آپ کو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اپنی نعمتوں میں رازداری سے کام لو، تو پھر مجھے یہ نہیں آج تک سمجھ آئی، آپ کسی ایک اچھی جگہ اگر کھانا بھی کھانے چلا جائیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، دونوں ہی اسے بھرپور طریقے سے اپنی اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، صرف اس نیت سے کہ وہ لوگ دیکھیں جو ہم سے جلتے ہیں اور وہ اور زیادہ جلیں۔ یقین کریں اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے، یہ ایک 99% وجوہات میں سے ایک وجہ ہے کہ دونوں لوگ ہی ان میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، اسی نیت سے لگاتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور فلاں فلاں جو مجھ سے حسد کرتا ہے، فلاں جو مجھ سے جلتا ہے، وہ یہ دیکھے وہ اور جلے، جبکہ یہاں پر اسے اس چیز کا کیا الہام ہے جس کو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہی آپ کی بہترین اصلاح کر رہے ہوں۔ خیر، یہ چیز اگر آپ کی ان لوگوں کے سامنے سچ میں چلی جائے گی جو آپ سے حسد کرتے ہیں، تو پھر آپ نے تو اپنے گھر میں حسد کی آگ کے لیے دروازہ خود کھولا، تو پھر اس آگ میں یقیناً آپ خود بھی جل سکتے ہیں، آپ کے گھر والے بھی جل سکتے ہیں، اور اس حسد کی آگ میں آپ کا رزق بھی جل سکتا ہے۔ اور رزق صرف آپ کے کھانے پینے یا دولت کی حد تک نہیں ہے، رزق ہر وہ چیز ہے، ہر وہ رشتہ ہے، ہر وہ اللہ کی نعمت ہے جو آپ کو عطا کی جائے۔ میری زندگی کے ان چند سالوں میں، جو کہ شاید ابھی ایک ہاتھ کی انگلیوں پر بھی گننے میں پورے نہیں آئیں گے، ان سالوں میں نے جو اللہ کی ہدایت پائی ہے اور اس کی ہدایت کی طرف مزید جستجو کی طرف گامزن ہوں، اس میں نے جب یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں دیکھی تو ان سے بچاؤ کے طریقے بھی میں نے اللہ، رسول اللہ، قرآن پاک اور حدیث و سنت کی روشنی میں بھرپور تلاش کرنے کی کوشش کی، اور ابھی تک بھی کرتی ہوں۔ اس میں جو سب سے بہترین طریقے تھے، ان میں سے چند بہترین طریقے صبح شام کے